السلام علیکم، I'm رافع آصف. ویلکم ٹو دا فورن ڈیسک. آج ہم بات کریں گے 2026 کی ایک اہم پیش رفت کے اوپر. غزہ بورڈ آف پیس کا پہلا اجلاس واشنگٹن میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ہوسٹ کیا ہے، جس میں کئی ممالک کے سربراہان نے شرکت کی ہے. اس بورڈ کو صرف اس لیے بنایا گیا تھا کہ جو غزہ میں ڈسٹرکشن ہوئی ہے ظلم و بربریت کے بعد، وہاں پہ دوبارہ سے ریکنسٹرکشن کی جا سکے. لیکن یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کا واقعی یہی مقصد تھا کہ غزہ میں ریکنسٹرکشن کی جا سکے، یا پھر محض یہ باقی سفارتی بلاکس کی طرح ہی ہے. اسی سب پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ سعدیہ افضال. اچھا، کیا یہ بورڈ واقعی غزہ میں امن لانے کے لیے بنایا گیا ہے، یا پھر یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی قیادت میں ایک نیا بلاک بنانے کی کوشش ہے؟ دیکھیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو غزہ پیس ایک آپ کہہ لیجیے منشور جو مینیفیسٹو انہوں نے دیا، وہ 20 نکات پر مبنی تھا. سو یہ بنا تو اسی کے تحت ہے. یونائٹڈ نیشنز کی جو سیکورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن 2803 ہے، اس کے مطابق اس کو بنایا گیا ہے. لیکن یہ ڈفرینٹ ہے یونائٹڈ نیشن سے کس طریقے سے کہ اس کو ایک باقاعدہ وہ باڈی نہیں لیڈ کر رہی ہے، اس کو خود پریزیڈنٹ ٹرمپ لیڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. وہ خود باقاعدہ اس کے چیئرمین ہیں. اب 20 سے زیادہ ممالک نے تو اوبیسلی جس طریقے سے شمولیت جو مسلم میجورٹی کنٹریز زیادہ ہیں اس میں کی ہے. میجر اسٹیک ہولڈرز کچھ کہہ لیجیے، بڑی پاورز کہہ لیں، وہ اس سے دور بھی آپ کو نظر آتے ہیں. یو کے، فرانس، جرمنی، دے وڈ رادر بی آبزرورز ان دس انسٹیڈ آف بیکمنگ فل ممبرز. وہ آپ کو ابھی نظر نہیں آتا ہے. سو اس میں کافی کنسرنز ہیں، ریزرویشنز ہیں. اگر آپ مینیفیسٹو کے اندر دیکھیں جو منشور بتاتا ہے یہ غزہ پیس بورڈ، تو وہ کہتا ہے کہ جی ہیومینیٹیرین ایڈ وہاں پہ فلسطینیوں کو ملنی چاہیے. وہ اس کی آپ کو پتہ بہت زیادہ رکاوٹیں ہیں. رکاوٹیں کس کی طرف سے؟ اسرائیل کی طرف سے. پھر دوسری چیز کہ وہاں جو ریہیبلیٹیشن ہے آن گراؤنڈ یا ریکنسٹرکشن ہے، اس کا پلان ترتیب دینا ہے، یا اس کی خاطر کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہے، جس میں ایک بہت بنیادی اور بہت اہم نقطہ ISF کا ہے، جو انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کے مختلف ممالک اپنی فوجیں، اپنے ٹروپس وہاں پہ بھیجیں، تاکہ جو ریکنسٹرکشن کی، ریہیبلیٹیشن والے پروسیس کی سیکیورٹی کو بھی انشور کر سکیں. وہاں پہ پیس جو ہے اس کو لانگ ٹرم کس طریقے سے رکھنا ہے، تو ٹروپس کی مدد، فوج کی مدد وہاں پہ ہیلپ کرے گی. اگین یہ بھی ایک ایسا پوائنٹ ہے جو بہت ہی زیادہ کرٹیسزم اپنی طرف لے کر آ رہا ہے کہ آپ کیسے دوسرے ممالک کے ٹروپس جو ہیں وہ فلسطین میں بھیج سکتے ہیں، یا وہاں پہ آپ جو بھی اس کو وجہ بتائیں، جو بھی ریزن دیں کہ امن لانے کے لیے کوئی اور سبب ہے. لیکن یہ ایک ڈیبیٹیبل ٹاپک ہے. ٹھیک ہے. اپیرنٹلی یس یو رائٹ کہ جی ہم امن لے کر آئیں گے، ہم یہاں پہ ریہیبلیٹیشن کا پروسیس شروع کروائیں گے، ہم یہاں ریکنسٹرکشن شروع کروائیں گے. لیکن اگر اتنے انفلوئنشلز اکٹھے ہو کے خود امریکہ کے صدر، سپر پاور کے صدر، پریزیڈنٹ ٹرمپ کی لیڈرشپ میں یہ بن رہا ہے، تو آپ ابھی تک اسرائیل سے جو سیز فائر کے باوجود انسیڈنٹس جاری ہیں، جو وائلیشنز اس سیز فائر کی کر رہا ہے، وہ تو رکوا نہیں سکے. بالکل. یونائٹڈ نیشن جیسا فورم اتنی تمام تر ریزولوشنز، اتنی تمام تر باتیں، ایک ڈیبیٹنگ کلب، سب کے خلاف تمام ممالک کی طرف سے اگر آپ دیکھیں تو زیادہ تر میجورٹی جو مسلم ممالک تھے، میجورٹی ویسٹرن کنٹریز تھے، وہ تمام ممالک جو فلسطین کو کبھی پہلے ریاست تسلیم نہیں کرتے تھے، انہوں نے فلسطین کو ریاست تسلیم کیا. انہوں نے اسرائیل کی جو ایٹراسٹیز ہیں اس کی مخالفت کی، اس کو کرٹیسزم کا نشانہ بنایا. لیکن اس کے باوجود بھی اس فورم پہ بھی کچھ نہیں ہو سکا. تو پھر آپ کس طریقے سے فلسطینیوں کو یہ یقین دلا سکتے ہیں کہ اب آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے، یا اب اسرائیلی جارحیت رک جائے گی، یا پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ دیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا؟ ہاں، اس بورڈ کے اندر اسرائیلی ممبرز آپ کو نظر آتے ہیں. ہاں، اس میں آپ کو بہت زیادہ انفلوئنشل مسلم ممالک کے ممبرز نظر آتے ہیں. فلسطین کو کوئی ریپرزینٹ نہیں کر رہا. ایگزیکٹلی. کیا آپ کو اس پہ فلسطین کی نمائندگی نظر آتی ہے؟ نہیں. کون ہے جو فلسطینیوں کو اس بورڈ کے اندر نمائندگی دے رہا ہے؟ ان کی بات کرنے والا کون ہے؟ آپ پیس کی بات کر رہے ہیں، ان کا کوئی ریپرزینٹیٹیو آپ بنا ان کے لیے رہے ہیں. وہاں ان کے ملک کے اندر آپ کہتے ہیں ہم نے پیس لے کر آنا ہے، امن لے کر آنا ہے، لیکن فلسطینیوں کی نمائندگی نہیں ہے اس بورڈ میں. تو آپ کس منہ سے یہ بات کر سکتے ہیں کہ آپ فلسطینیوں کی ہی خاطر یہ بورڈ بنا رہے ہیں، اور فلسطینیوں کی تحفظ کے لیے اور امن کے لیے ہی یہ بات ہو رہی ہے؟ بٹ دیکھیں، اس میں اگر کچھ بہت ہی مثبت پہلو آپ نے تلاش کرنا ہو تو پھر وہ تھیوریز یا وہ باتیں جو لوگ کرتے ہیں کہ جی آپ نے کہیں نہ کہیں تو اس پیس کو موقع دینا ہے. کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ جی سب کچھ ہو گیا نا،
اتنی شہادتیں ہو گئیں، اسرائیلی جارحیت نہیں رکی، یونائٹڈ نیشنز نے سب کچھ کر لیا. سو چلیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اس بورڈ کو بھی ایک موقع دے کے دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کتنا کامیاب رہتا ہے. سو یہی آئی تھنک سب سے مثبت پہلو اس وقت اس میں سے یہی نکل رہا ہے کہ چلیں ٹھیک ہے، آپ نے موقع دے دیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو، اب دیکھ لیتے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کیا کرتے ہیں. کچھ لوگوں کے کنسرنز ہیں کہ جی یو این کے متبادل ہی کوئی ایسی باڈی نہ بن جائے کہ جس میں آپ صرف اور صرف غزہ کے حوالے سے نہیں دیگر کانفلکٹس کے ریزولوشن پہ بھی بات کریں. تو پھر اگر وہ یہاں شروع ہو جاتا ہے تو پھر یو این اٹ سیلف اپنی جو اہمیت ہے وہ کھو دے گا. تو یہ بھی ایک ہم نے دیکھا ہے کنسرن ہے. پھر اس میں چائنا اور رشیا کی شمولیت کب ہوتی بھی ہے نہیں ہوتی ہے، یہ بھی ایک بنیادی سوال ہے. کیونکہ اگر آپ 3 بڑی عالمی طاقتوں کو دیکھیں تو امریکہ آلریڈی ہے، اس کے پریزیڈنٹ اس کو لیڈ کر رہے ہیں، لیکن باقی 2 طاقتیں وہ کہاں ہیں، وہ کہاں سٹینڈ کرتی ہیں، وہ کیا ابھی دیکھنا چاہتی ہے کہ بورڈ کیا کرتا ہے، کس جانب جاتا ہے، اس کا ایجنڈا کیا ہوتا ہے، غزہ میں ڈیلیور کر پاتا ہے نہیں کر پاتا ہے. سے بہت ساری چیزیں ہیں جس کا ابھی انتظار کیا جائے گا. اور جب تک آن گراؤنڈ ہمیں امن ہوتا، فلسطینیوں کی زندگی میں کوئی آسانی آتی نظر نہیں آتی، ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس بورڈ میں واقعی کامیاب ہو جائے گا اور یہ بورڈ پیس لے آئے گا. اچھا، اس میں امریکہ $5 بلین کی انویسٹمنٹ کرے تو آپ کو لگتا ہے جتنی ڈسٹرکشن غزہ میں اس وقت ہو چکی ہے تو یہ کافی ہے اتنی اماؤنٹ؟ لیکن یہ سارے ممالک سے پلیجز آئیں گے نا، یہ $5 بلین پلس کی جو رقم ہے، آپ کو یہ پلیجز نظر آ رہے ہوں گے. یہ جو آج فرسٹ سیشن ہو رہا ہے اس میں اینڈ پہ اس کو پبلک اناؤنسمنٹس آپ کو نظر آ جائیں گی. دیکھیں گے 5 بلین پلس سے زیادہ کے پلیجز ہیں. پلیجز کیا ہیں؟ وعدے ہیں آپ نے کہ فیوچر میں دینے ہیں. ابھی یہ نہیں ہے کہ فوری طور پہ دیے جا رہے ہوں گے، بٹ اگر دیے بھی جاتے ہیں، میں کہتی ہوں لیٹ سے وہ کہتے ہیں تمام ممالک کہتے ہیں کہ ہم اتنا پلیج کرتے ہیں، ہم اتنا پلیج کرتے ہیں، اور وہ آپ کو بائی دی اینڈ آف دس سیشن جو بھی طریقہ کار ہوتا ہے ان کا، جہاں بھی فنڈز جاتے ہیں وہ بھی نظر آ جاتا ہے. اس کے باوجود بھی یو رائٹ کہ ابھی تک اس چیز کی کوئی گارنٹی نہیں ہے ہمارے پاس کہ یہ پیسہ کہاں لگے گا، کس طرح کا طریقہ کار کیا ہے. ہم نے ایک بورڈ بنا دیا ہے، اس پہ ریپرزینٹیشن ہے مختلف ممالک کی، وہ سب چاہتے ہیں کہ جی غزہ کے اندر پیس آ جائے، لیکن اس پیس کو آپ غزہ کے اندر اور پھر اس کو یقینی بنانے کے لیے کہ وہ امن قائم لانگ ٹرم رہتا ہے، آپ کے پاس فیوچر پلان کیا ہے؟ کون اس پیسے کو وہاں پہ لگا رہا ہوگا؟ جو گھر مسمار ہوئے ہیں، بلڈنگز مسمار ہوئی ہیں، سکولز، مساجد، وہ فنڈز کون لگا رہا ہوگا؟ کون وہاں پہ کام کر رہا ہوگا؟ پھر اگر یہ فورسز والا معاملہ آ جاتا ہے جو جن کو کہا جا رہا ہے کہ جی یہ ان کی نگرانی میں ہو رہا ہوگا، یہ میک شور کر رہی ہوں گی کہ وہاں پہ کوئی ڈسرپشن نہ ہو، وہاں پہ کوئی ایسی ایکٹیویٹیز نہ ہو کہ جس سے پیس دوبارہ سے خراب ہو. اور سب سے بڑی بات اگین مجھے ایسا لگتا ہے کہ بورڈ میں جو ابھی تک اگنور کی جا رہی ہے، فلسطینیوں کی اس بے رائے کیا ہے. فلسطینیوں کی آپ کو کوئی نمائندگی نظر نہیں آتی ہے، اسرائیل کی نمائندگی ہے. ہاں ایسے ممالک بیچ میں موجود ہیں، مثال کے طور پہ قطر جو کہ ثالثی کا کردار ادا کرتا رہا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ حماس اور اسرائیل کے بھی ڈائلاگز قطر کے اندر ہو رہے ہوتے تھے، قطر کروا رہا ہوتا تھا. میڈیشن میں مختلف ایسے ممالک آپ کو نظر آ جائیں گے، اسلامی ممالک جو اپنا کردار ادا کرتے رہے ہیں. لیکن کیا وہ کافی ہے؟ فلسطینیوں کی اس کو آپ مکمل ریپرزنٹیشن کہہ سکتے ہیں؟ تو نہیں. اس کے لیے فلسطینیوں کا ہونا وہاں پہ بہت زیادہ ضروری ہے. فنڈز کیسے استعمال ہوں گے، فنڈز کس جگہ پہ استعمال ہوں گے، اور اسرائیل کو واقعی سب سے بنیادی چیز کہ آپ روک پائیں گے، آپ ابھی تک نہیں روک سکے ہیں، تو کل کو کسی جگہ پہ بھی حماس کا یا کسی اور آرگنائزیشن کا بہانہ بنا کے اسرائیل کوئی کاروائی کرنا چاہتا ہے، معصوم بچوں کو، عورتوں کو شہید کرنا چاہتا ہے انڈر دا گارب آف سم ایکسٹریمسٹس، تو آپ کیسے روکیں گے؟ یا آپ کیا کوئی سزا کا تعین کریں گے اسرائیل کے لیے کہ اگر وہ خلاف ورزی کرتا ہے، وہ وائلیشن میں ہوتا ہے؟ تو آپ یہ چیزیں بھی ان کو بتائیں فلسطینیوں کو، تاکہ ان کو بھی تھوڑی تسلی ہو، سکون ہو کہ ہاں اگر واقعی یہ بورڈ بن رہا ہے اور اس میں بیٹھے ممالک جو ہیں وہ صرف اور صرف ہمارے لیے ہمارے اتنے ویل وشرز ہیں، ہمارے اتنی خیر خواہاں ہیں، تو آگے جا کے اسرائیل کا راستہ بھی روکیں گے. پھر اس میں ایک اور چیز
جو کہ ابھی تک کہیں سے بھی جس کا ریزولوشن آپ کو نظر نہیں آتا ہے. حماس ڈسارممنٹ کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, کہ حماس کو غیر مسلح کرنا ہے. وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے وہ فلسطین کے غزہ کے حوالے سے ان 20 نکات کا حصہ ہے. کون کرے گا اس پہ آپ نے ابھی تک کوئی بات نہیں کی ہے. حماس کی طرف سے آپ کو کوئی خاص مثبت جواب نہیں ملا ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری ریڈ لائن ہے. اسلحہ چھوڑ دینے کا مطلب ہے کہ آپ اپنی ایک تحریک سے, اپنی ایک اسٹرگل سے, جدوجہد سے دستبردار ہو رہے ہیں, سرنڈر کر رہے ہیں آپ, سرنڈر کر رہے ہیں. تو اسرائیل اس وقت یا پریزیڈنٹ ٹرمپ اس وقت حماس سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ سرنڈر کر دیں. تو پھر اگر سرنڈر ہی کرنا تھا تو حماس سے میرا سوال یہی ہوگا نا کہ پھر اتنے آپ نے بچے, معصوم شہری, عورتیں کیوں شہید کروا دیں؟ سرنڈر کرنا حماس سے لوگ یہی پوچھیں گے نا کہ بھئی آپ نے پھر یہ کیا کیوں؟ 7 اکتوبر کا جو حملہ تھا اس پہ سوال اٹھائیں گے لوگ کہ آپ نے پھر کیا اسرائیل کو ایک موقع فراہم کیا تھا یہ سب کچھ کرنے کے لیے, ایک ایکسکیوز دی تھی اسرائیل کو کہ وہ بمباری کرے آپ کے اس حملے کی آڑ میں, اس کے حملے کے جواب میں. تو پھر آپ نے یہ سب کچھ کیا کیوں؟ آپ نے کچھ حاصل نہیں کیا, آپ جہاں تھے وہیں ہیں, بلکہ اس سے بری پوزیشن میں ہیں. تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے 7 اکتوبر کا جو حملہ تھا وہ جسٹیفائڈ تھا؟ کون جسٹیفائی کرے گا؟ حماس سے اوبیسلی لوگ یہی سوال کریں گے, وہ تمام لوگ جو حماس کو یا ان کی موومنٹ کو سپورٹ کرتے آئے ہیں. بٹ دا کوشچن از کہ آپ کے پاس کوئی لاہے عمل نہیں ہے. پاکستان ضرور اس میٹنگ میں جا رہا ہے, پرائم منسٹر ہیں, ڈیلیگیشن وہاں پہ موجود ہیں, ہم نے بورڈ کو جوائن کیا ہے, لیکن پاکستان نے اسپیسیفکلی کہا کہ ہم حماس کو ڈسارممنٹ کے اس چکر میں پڑنا ہی نہیں چاہتے, ہم اس کا حصہ ہی نہیں بنیں گے. پھر وہ جو ISF کی بات ہے کہ اپنی فوجیں بھجوائیں گے, ہر کوئی یہ سوال کر رہا ہوتا ہے, اس میں بھی بڑا اسپیسیفکلی کہہ دیا کہ وہ کوئی حکومت اکیلے فیصلہ نہیں لے سکتی ہے, وہ پورا ملک اگر چاہے گا, پورا پارلیمان اگر چاہے گا تو وہ تب ہم ڈیسیجن لیں گے. مثال کے طور پہ انڈونیشیا ہے, 8,000 کے قریب اپنی وہ فوجی ٹروپس بھیج رہا ہے. انڈونیشیا پہلا ملک ہے جس نے 8,000 کے قریب کہہ دیا ہے کہ ہم اپنے فوجی بھیجیں گے. اب فوجی بھیجنا ہی کافی نہیں ہے. ابھی تو آپ دیکھیں, اگر آپ اعلان کرتے ہیں کہ ہم فوجی بھیج رہے ہیں تو آپ نے ایک ولنگنس اپنی ظاہر کر دی, آپ کو لگ رہا ہے کہ اچھا اٹس فار اے گڈ کاز, وہاں پہ امن ہو رہا ہوگا, وہاں پہ کام ہو رہا ہوگا, ریکنسٹرکشن ہو رہی ہوگی, ان کے مساجد, گھر, بلڈنگ, ہسپتال, سکولز بن رہے ہوں گے, تو ہماری فورسز جا کے امن سنبھال لیں گی اور میک شور کریں گی کہ بڑا اچھے سے یہ سارا کام ہو رہا ہو. لیکن ڈپلوائمنٹ کا کیا پروسیس ہے, کہاں کتنی فوج ہے, کیسے ہے, وہ بھی کوئی اس پہ آپ کو کچھ نہیں پتا ہے. سو دیکھیں آج کا جو فرسٹ سیشن ہے نا, یہ کوئی اس میں سے کوئی ٹینجیبل چیز نکل آئے گی وہ مشکل ہے. آپ اس کو ایک سمبولک سیشن کے طور پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جس میں پلیجز آ رہے ہوں گے, 5 بلین پلس ہم نے اکٹھے کر لیے ہیں, اور ہم جو ہیں وہ اب ریہیبلیٹیشن اور ریکنسٹرکشن اور ہیومینیٹیرین ایڈ کی طرف غزہ کے اندر بڑھ رہے ہیں, اور ہماری ولنگنس ہے, اور ہم یہاں پہ ہر صورت امن لا کے ہی رہیں گے. تو اس قسم کی باتیں آپ کو نظر آئیں گی, ایسے پلیجز نظر آئیں گے. فیوچر میں کیا ہم کرنے جا رہے ہیں وہ, لیکن کیسے کریں گے وہ آج کے سیشن میں آپ کو نہیں ملے گا. چلیں ٹھیک ہے. اچھا, پاکستان کی آپ نے بات کی, تو پاکستان اس پلیٹ فارم پہ کوئی عملی کردار ادا کر سکتا ہے غزہ کے لیے, یا یہ صرف امریکہ کے لیے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات برقرار رہیں اس وجہ سے حامی ہو رہی ہے پاکستان میں؟ دیکھیے کر تو سکتا ہے, امریکہ کے ساتھ تو نو ڈاؤٹ تعلقات بہتر ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. تو اگر مجھے کوئی حیرت نہیں ہوگی اگر بہت سارے پاکستانی اس کو اس اینگل میں دیکھ رہے ہوں کہ او جی پریزیڈنٹ ٹرمپ کیونکہ بڑی لیڈرشپ کی تعریفیں کرتے ہیں, تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ہم نے انکار نہیں کیا اور ہم جو ہے بورڈ کا حصہ بن گئے. سو اس میں مجھے کوئی حیرت نہیں ہوگی, بیکاز یہ ابھی بھی ہمارے یہاں بات ہو رہی ہوتی ہے. بٹ دا پوائنٹ از کہ پاکستان جس کو اگر آپ انٹرنیشنلی اتنی اہمیت دے رہے ہیں, یا گلوبل پوزیشن پاکستان کی بہتر ہوئی ہے, اور پھر کسی ایک ایسے فورم کا حصہ بنا دیا جاتا ہے جہاں پہ واقعی آپ کو اگر موقع ملے تو آپ کوئی تبدیلی لا سکتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ پاکستان سے ISF کا حصہ بننے کی بھی ایکسپیکٹیشنز ہوں گی. پھر پاکستان کی لیڈرشپ کو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان ممالک جو عرب اسلامک, آپ کو یاد ہوگا سمٹ ہوئی تھی جس کو پریزیڈنٹ ٹرمپ خود لیڈ کر رہے تھے, اور فلسطین کے معاملے پہ ہی ہوئی تھی, تو پرائم منسٹر شہباز شریف کو بلایا گیا تھا. سو پاکستان کو ایک امپورٹنس, ایک گلوبل پوزیشن ملی ان عرب کنٹریز کے ساتھ, اور ملے گی بھی. کیوں؟ کیونکہ پاکستان واحد ایک اسلامک نیوکلیئر کنٹری ہے. کتنے اور اسلامک ممالک کے پاس نیوکلیئر پاور ہے,
نہیں ہے. واحد ایک ہی پاکستان ہے. آپ کی اہمیت اس کی وجہ سے اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے. پھر ملیٹریلی آپ نے پچھلے برس ہی اپنی جو پوزیشن ہے, آپ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں, آپ کا کیا سٹیٹس ہے, وہ دکھایا ہے پوری دنیا کو. ٹھیک ہے, کہ وہ ممالک جو آپ کے ساتھ پڑوسی ملک کو, بھارت کو بھی اس خطے میں ایک نیٹ سیکیورٹی اسٹیبلائزر کے طور پہ دیکھ رہے تھے, ان کی بھی آنکھیں کھل گئیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے. پاکستان وہ عسکری اعتبار سے بھی صلاحیت رکھتا ہے, سفارتی اعتبار سے بھی رکھتا ہے. پاکستان اپنے موقف پہ دنیا کو, سپر پاور کو, امریکہ کو باور کراتا رہا ہے کہ کہاں پہ کیا ہو سکتا ہے. ایران کا کانفلکٹ, اسرائیل کا کانفلکٹ ہمارے سامنے آیا, پاکستان نے وہاں کردار ادا کیا. افغانستان کا کانفلکٹ ابھی بھی چل رہا ہے. وہ سٹانس جو پاکستان کا افغانستان کو لے کے پہلے نہیں سنا جاتا تھا, اب ہر جگہ سننے لگا ہے, آپ کو سنائی دیتا ہے. میڈیا کے اندر بھی تمام ممالک اس پاکستان کے سٹانس کو انڈورس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. سو دیٹ شوز کہ پاکستان کی جگہ ہے, مقام ہے. سو صرف اور صرف زبانی کلامی نہیں ہے نا. مجھے خوشی ہے کہ حماس کے ڈس آرمامنٹ کے معاملے میں, کیونکہ یہ بہت زیادہ سینسیٹیو ٹاپکس ہیں, اس میں پاکستان حصہ نہیں بننا چاہتا ہے. NISF کا بھی جو معاملہ آئے گا, سو وہ پاکستان کی پارلیمان, جو کہ اوبیسلی عوام کی ایک ریپرزنٹیشن ہوتی ہے کوئی بھی پارلیمنٹ, وہاں سے اپروول کے بغیر کوئی فیصلہ وہ نہیں کریں گے. سو یہ بھی بہت کیونکہ فلسطین پاکستانیوں کے لیے صرف ایک دور پار کا کانفلکٹ نہیں ہے, وہ ہمارے دلوں کے بڑا قریب ایک مسئلہ ہے. فلسطین کا جو کانفلکٹ ہے, یا فلسطینی جو ہیں, جو ان کی اسٹرگلز ہیں, جو ان کی قربانیاں ہیں, وہ آپ دیکھیں نا پاکستان میں آپ کو جس طریقے سے فلسطین کے فلیگز نظر آ رہے ہوتے تھے, جو ہمارے ہاں فلسطین کو لے کے مارچز ہوئی, جو پروٹیسٹس ہوئے, جو اسٹوڈنٹس نے اپنا کردار ادا کیا, کیا کر سکتے ہیں آپ؟ آواز بلند کر سکتے ہیں نا, آپ اپنی حکومتوں سے مطالبہ کر سکتے ہیں کہ چلیں یہاں یہ سٹانس ہے. حکومت کو بھی پتہ ہے, پاکستان کی حکومت کا فلسطین کو لے کے موقف کبھی بھی تبدیل نہیں ہوا, اسرائیل کو لے کے موقف کبھی بھی تبدیل نہیں ہوگا. پاکستان کے جو فاؤنڈر ہیں قائد اعظم محمد علی جی نا, انہوں نے اسرائیل کے حوالے سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ جی اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے اور پاکستان اس کو کبھی قبول نہیں کرے گا. سو اگر کوئی بھی خدا نخواستہ لیڈرشپ پاکستان کی آج کل پرسوں ان کے اس چیز کے, اس موقف کے خلاف جاتی ہے, تو پاکستانیوں کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا, عوام کی مزاحمت ہوگی. سو اسی لیے کبھی بھی اسرائیل کو لے کے, فلسطین کو لے کے ہمارا موقف تبدیل ہو نہیں سکتا. سو پاکستان کے لیے ایک موقع ضرور ہے کہ اگر یہ صرف اور صرف ڈیبیٹنگ کلب نہیں رہتا, اس میں صرف باتیں نہیں ہوتی اور عملی اقدامات کی طرف کوئی چیز آپ کو فلسطینیوں کے حق میں جاتی ہوئی نظر آتی ہے, سو ڈیفینیٹلی وی شوڈ پلے آور پارٹ. ٹھیک ہے, تھینک یو فار بینگ ہیئر. آج کے لیے اتنا ہی. سی یو ان دی نیکسٹ ایپیسوڈ. اللہ حافظ. You are watching Apna Watan.